نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے کل سورہ فاتحہ کے بارے میں اور سورہ بقرہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی، اور آج بھی سورہ بقرہ کے اندر جو احکام ہیں اس کے بارے میں کچھ ضروری مسائل بھی جو آج کل بہت ضروری ہیں جاننا وہ بتائے جائیں گے. اس سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے. اس سورت سے جسمانی امراض کی شفا کا بھی فائدہ بہت ہوتا ہے. جتنی بھی بیماریاں ہیں احادیث سے بھی ثابت ہے، بہت سے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ مختلف بیماریوں میں، آسیب میں، جنات کے مسئلے میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی صحابی نے دم کیا اور اس سے فائدہ ہوا. اس کے علاوہ بعض چیزیں مجربات ہوتی ہیں. مجربات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن بعد کے زمانے میں علماء نے، محدثین نے، بزرگوں نے اس کا بہت سالوں تک تجربہ کیا اور تجربہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. تو ایسے مجربات میں مختلف صورتیں، مختلف آیتیں، ان کا تذکرہ آتا ہے کہ فلاں صورت کے پڑھنے سے فلاں بیماری میں فائدہ ہوتا ہے، فلاں تکلیف میں فائدہ ہوتا ہے، فلاں مصیبت میں فائدہ ہوتا ہے، فلاں تنگی میں فائدہ ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تنگیاں دور ہوتی ہیں قرآنی آیات سے، صورتوں سے، دعاؤں سے، اسماء الہی سے. تو اس میں کوئی انکار کی بات نہیں ہے، یہ مجربات ہیں. جس کا دل مطمئن ہو وہ کر لے. دیکھیے قرآن اور حدیث کی جو دعائیں اور آیتیں ہیں نا، یاد رکھیے گا، اس کو سمجھ لیے گا، ذہن میں بٹھا لیجئے. اس سے فائدہ اسی وقت ہوگا جب اس کے اوپر 100% یقین ہوگا. اور اگر ایک آدمی کہتا ہے چلو جی یہ کہہ رہے ہیں، عمل کر کے دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں، فائدہ ہوا تو ہو جائے گا، نہیں ہوا تو نہیں ہوگا، تو برا نہیں مانیے گا، فائدہ بالکل نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا. فائدہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس قرآنی آیت پر، سورت پر، دعا پر جو قرآن و حدیث میں ہے اس پر آپ کا پورا یقین ہو کہ ہاں اس سے فائدہ ہوگا، پھر فائدہ ہوگا. اور اگر ڈاواں ڈول ہے نا، پھر فائدہ نہیں ہوگا. تو سورہ فاتحہ کے مجربات میں سے ایک چیز ہے، بہت ساری چیزیں میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں مختصر، کہ 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں 40 دن تک. اور کس وقت پڑھیں؟ بہتر یہ کہ صبح فجر کی فرضوں اور سنتوں کے درمیان. اور اگر بالفرض فرض نماز کھڑی ہو گئی، کچھ سورہ فاتحہ پہلے پڑھ لی تو کچھ فجر کے فرضوں کے بعد، لیکن سورج نکلنے سے پہلے پہلے. یہ شرطیں قرآن و حدیث میں نہیں ہیں، یہ تجربے کی باتیں ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہ کرے. جیسے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے نا، کہتے جی یہ گولی اس وقت کھانی ہے، 1 کھانی ہے، 2 کھانی ہے، وہ ہم کھاتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا. اسی طرح ہے. تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس کو 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 40 دن تک پڑھیں، اور روزانہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، مریض پہ دم کریں، وہ پانی مریض کو پلائیں. تو اللہ رب العزت نے ایسی شفا رکھی کہ جس کو کہتے ہیں نا لا علاج امراض، جس میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور کہا جی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں نے خود ان گناہگار آنکھوں سے ان ایسے لوگوں کو شفا یاب ہوتے دیکھا ہے. لا علاج امراض میں جو مبتلا تھے ان کو سورہ فاتحہ سے شفا ملی ہے. یقین ہونا چاہیے، ملتی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں شفا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، حدیث میں آیا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا.
یہ شیاطین، جنات، آصف یہ ہوتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ اس کا بہترین توڑ جو ہے نا وہ سورہ بقرہ ہے، بہترین توڑ ہے کہ سورہ بقرہ جہاں پر یہ ہو تکلیف پہنچاتے ہوں، آتے ہوں، اس گھر میں اہتمام سے روزانہ ایک بار سورہ بقرہ کوئی شخص پڑھ لے، اور اگر کوئی شخص پڑھ نہیں سکتا تو کم سے کم درجے میں اس کی ریکارڈنگ زور سے لگا دے، پوری سورہ بقرہ جس کے اوپر اثرات ہوں، جس کو تکلیف ہو، اس کے پاس ریکارڈنگ لگائیں، وہ پوری سورہ بقرہ سنیں روزانہ۔ ایسے بھاگتے ہیں شیاطین اور جنات آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورہ بقرہ سے ڈرتے ہیں، آیت الکرسی سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت الکرسی میں اور سورہ بقرہ میں اللہ نے ایسی پاور اور طاقت رکھی ہے کہ ہمارے عام مسلمانوں کو نہ اس کا اندازہ ہے نہ پتہ ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ اور بہت سارے مسائل ہیں سورہ بقرہ کے، وہ میں نے عرض کرنے ہیں۔ اس لیے سورہ بقرہ پڑھنا یہ سارے آصفوں کا کوڑ ہے۔ دیکھیے پہلے پارے میں بھی اللہ نے جادو کا ذکر کیا ہے، جادو برحق ہے، ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، آصف برحق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آصف ہوا ہے، بعد میں بھی ہوتا رہا ہے۔ آصف جنات تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر تکلیف پہنچاتے ہیں کس کو؟ عورتوں کو، لڑکیوں کو، چھوٹے بچوں کو، مردوں کو کم۔ بہرحال اس کے اسباب وجوہات ہیں، ابھی اس کا وقت نہیں ہے بیان کرنے کا۔ عورتوں پہ جو زیادہ آصفی اثرات ہیں اس کی وجوہات ہیں، 2-3 ہیں، مختصر ہے، وہ میں عرض کر دوں کیونکہ خواتین تشریف لائی ہیں، وہ بھی سن لیں۔ آپ سب حضرات، آپ کے گھر میں خواتین ہیں، ان کو بتا دیں کہ کس وجہ سے عورتوں کو۔ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ عورتیں باہر تقریبات میں مغرب کے بعد رات کو یا گھر میں چھت کے اوپر کھلی جگہ، کمرے میں نہیں، کھلی جگہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر ننگے سر جاتی ہیں تو یاد رکھیں یہ جنات جو ہے نا، ننگے سر جو بال ہوتے ہیں نا عورتوں کے بال، اس کے دیوانے ہوتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ایک یہ ننگے سر ہونے کی وجہ سے باہر گھوم رہی پھر رہی ہیں، جا رہی آ رہی ہیں رات کے ٹائم خاص۔ اور ایک ٹائم کا ذکر حدیث میں آیا، یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب غروب کا وقت و مغرب کا وقت تو اس وقت خیال رکھیں چھوٹے بچوں کو، حدیث کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں، چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر مت نکلنے دیں، گھر کے دروازے بند کریں۔ اس وقت حدیث میں آیا کچھ مخلوقات باہر نکلتی ہیں غروب کے وقت میں، اس لیے اس وقت میں جو عورتیں باہر نکل رہی ننگے سر یا چھتوں پہ جا رہی ہیں وہ تکلیف میں آ جاتی ہیں۔ تو ایک تو کہیں جانا آنا ننگے سر، تقریبات میں آپ کو پتہ ہے عورتیں ننگے سر ہوتی ہیں اور کھلے بال ہوتے ہیں سر کے، اس میں بہت سارے واقعات ہیں، تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ دوسری چیز یاد رکھیے، عورتوں کو بھی خوشبو لگانے کا بہت شوق ہے، اور حدیث میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں خوشبو لگائیں لیکن کیسی، کون سی آپ کی ہدایات اور تعلیمات ہیں اس کے مطابق چلیں۔ فرمایا ایسی خوشبو لگائیں جو خوشبو برابر والے تک نہ پہنچے، بالکل لائٹ سے بھی لائٹ، اتنی ہلکی ہو کہ بس لگاتے ہی ختم۔ اور اگر آ رہی ہے، بہت ساری عورتوں کو، لڑکیوں کو تیز خوشبو لگانے کا شوق ہے، یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ خود اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں آ بیل مجھے مار۔ برا نہیں مانیے گا میری بات کا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں، یہ خود اپنے آپ کو شکار بنا رہی ہیں۔ یہ جنات جو ہے نا یہ خوشبو کے عاشق ہیں، یاد رکھیے گا، خوشبو کے عاشق ہیں، مردوں سے ڈرتے ہیں اس لیے ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، عورتوں کے پاس تیز خوشبو ہو وہاں پر وہ آ جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو تیز خوشبو نہ گھر میں لگانی چاہیے نہ باہر، اور باہر لگانا تو بہت ہی خطرناک، اور کھلے سر ننگے سر کے بالوں کے ساتھ باہر نکلنا، چھتوں پہ جانا۔ بہت سی عورتیں نہاتی ہیں، نہانے کے بعد کہتی ہیں سر کے بال خشک کرنے گیلے ہیں،
چھت پہ چلی گئی تو بھائی آج کے زمانے میں بال خشک کرنے کی ہزاروں چیزیں آ گئی ہیں، ان سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے آپ؟ کیا اوپر چھت پہ جانا ہی ضروری ہے؟ دوسرے طریقے سے بال خشک کر لیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، گھروں میں عورتوں کو بتائیں بال کھلے رکھنا، خوشبو تیز لگانا یہ خطرناک ہے عورتوں کے لیے، اس سے وہ تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے۔ بہرحال حفاظت کے لیے سورہ بقرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث میں بخاری شریف میں ہے عمل کہ آپ صبح اور رات 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ سورہ بقرہ کا آخر آمن الرسول سے لے کے آخر تک، اور چاروں کل 3 دفعہ یہ صبح پڑھیں 3 دفعہ سب چیزیں، اور پڑھ کر دم کریں اپنے جسم پر۔ حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور دونوں ہتھیلیوں پہ پھونک مارتے تھے اور دونوں ہتھیلیاں پورے جسم پہ پھینک لیتے تھے، اور رات کو پھر رات ہوتی مغرب سے، مغرب کے بعد پھر یہ عمل کریں، اس سے بڑی حفاظت ہوتی ہے بہت ساری چیزوں سے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بہت ساری چیزیں۔ بہرحال ایک تو یہ بات تھی ضروری جو میں نے عرض کر دی۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف کہ جو سورہ بقرہ میں مسائل ہیں اس میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ مسئلے طلاق کے اور خلا کے مسائل ہیں۔ خلا کے اندر ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے حکمرانوں نے ایسے قانون بنا دیے خلا کے جو بالکل سراسر غیر شرعی ہیں، اس میں کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے، کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے، کسی مسلک کا اختلاف نہیں، سارے مسلک متفق ہیں کہ خلا کا قانون غیر شرعی ہے۔ کیا ہے؟ ایک شادی شدہ مرد اور عورت زندگی گزار رہے ہیں، چپکلش لڑائی جھگڑا ہر گھر میں ہو جاتا ہے، ہو گیا، اب بہکانے والے لوگ، شر پھیلانے والے زیادہ ہوتے ہیں، توڑ پیدا کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، جوڑ پیدا کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ لوگ اور توڑ پیدا کرتے ہیں، دوریاں پیدا کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، لڑاتے ہیں، اور پھر عورت کو بھی پتہ ہے کہ یہ قانون ہے، فوراً کورٹ چلی جاتی ہے اور خلا کا کیس کر دیتی ہے، اور ہماری کورٹوں کو یہ قانون بنا کر ججوں کو دے دیا گیا کہ وہ 1 نوٹس دیں گے، 2 نوٹس دیں گے، بہت سارے طریقے ہیں اس کے اندر۔ جی شوہر کو پتہ بھی نہیں چلتا نوٹس کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، اس کے علم میں نہیں، اور جج فیصلہ خلا کا علیحدگی کا دے دیتا ہے۔ بعض دفعہ بلایا جاتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ، شوہر کہتا ہے میں تو خلا نہیں دے رہا، میں تو چھوڑنے پہ تیار نہیں، میں رکھنا چاہتا ہوں، اور جج اپنی مرضی سے فیصلہ دے دیتا ہے۔ چاہے ملک کے قانون میں وہ صحیح ہو، لیکن اللہ رسول کے قانون میں، قرآن و حدیث کے قانون میں، شریعت کے قانون میں یاد رکھیے بالکل غلط ہے۔ جج کو علیحدگی کا فیصلہ دینے کا کوئی اختیار شریعت نے نہیں دیا۔ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا، شوہر کی رضامندی کے بغیر، اس کے سائن کے بغیر خلا نہیں ہوتا۔ اگر کر دیا جج نے، یہ مسئلہ یاد رکھیں سمجھ لیں، تو خلا نہیں ہوا، وہ عورت اپنے شوہر کے نکاح سے نہیں نکلی، نکاح برقرار ہے۔ لاکھوں کروڑوں خلے کے فیصلے ہو چکے ہیں، اور وہ عورتیں دوسری شادیاں کر چکی ہیں، دوسرا نکاح نہیں ہوا، پہلا نکاح برقرار ہے، دوسرا کہاں سے ہو جائے گا؟ تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ سب بدکاری میں شمار ہو رہا ہے۔ ہاں چند صورتیں ہیں کہ بہت ہی ظالم ہو، بدبخت شوہر ہو، ظلم بھی کر رہا ہو، نان نفقہ بھی نہیں دے رہا ہو، خرچہ بھی نہیں دے رہا ہو، زیادتیاں بھی کر رہا ہو اور باز نہیں آ رہا ہو، وہ مخصوص صورتیں، مخصوص چند، اس میں شریعت نے اختیار دیا۔ لیکن یہاں تو وہ کوئی صورتیں ہوتی نہیں ہیں، شوہر بیچارہ بے قصور ہوتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیا زیادتی کی، کیا ظلم کیا، ایک لمبی فہرست اس کو دے دی جاتی، تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا، اور بس جواب دو۔ بس عورت کہتی میں رہنا ہی نہیں چاہتی اس کے ساتھ۔ ہمارے یہاں کو پتہ ہے کہ عورتوں کو بہکانے والے لوگ بھی زیادہ ہیں، سب باغ دکھاتے ہیں، بہکاتے ہیں کہ ہاں تم خلا لے لو، ہم تمہارے ساتھ شادی کر لیں گے، ان سے خلا کروا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میں شرعی طور پہ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو کورٹ سے خلا ہو رہا ہے، یہ کسی مکتب فکر کے نزدیک صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، شرعاً خلا نہیں ہوتا، وہ اپنے شوہر کے نکاح سے نہیں نکلتی۔
وہ شوہر کے نکاح میں رہتی ہے، چاہے دوسرا نکاح کر لے، چاہے تیسرا کر لے، چاہے چوتھا کر لے، پہلا نکاح برقرار ہے۔ جب تک شوہر خود اپنی رضامندی سے خلا میں ہاں نہیں کرے گا، سائن نہیں کرے گا، اس وقت تک خلا نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ نکاح اور طلاق جو ہے نا، اس کے بڑے باریک مسائل ہیں، اس کو سمجھیں۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں پہلے بنیادی، کہ نکاح اور طلاق یہ جس طرح سنجیدگی میں باقاعدہ ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے، وہ تو ہوتا ہے، اسی طرح اگر کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، اور ویسے ہی ہنسی مذاق کے اندر نکاح کر لیا، دو گواہوں کے سامنے، میں صاف بتا رہا ہوں مسئلہ سمجھ لیں۔ ایک لڑکے نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، لڑکی نے کہا میں قبول کرتی ہوں، دو گواہ عاقل بالغ موجود ہیں، مہر کا تذکرہ بھی نہیں ہوا، اور دونوں ہم پلہ ہیں خاندانی اعتبار سے، یعنی کوئی سید نہیں ہے لڑکی، سید جو ہوتے ہیں وہ ہم پلہ نہیں ہوتے، غیر سید، باقی سب ہم پلہ ہیں۔ تو وہ ایجاب و قبول اگر دو عاقل بالغ لڑکوں کے سامنے کر لیا، چاہے سنجیدگی سے کیا ہو، چاہے مذاق میں کیا ہو، ہنستے کھیلتے ویسے ہی کر لیا ہو، یاد رکھیے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے لیے عربی خطبہ پڑھنا شرط نہیں ہے، قاضی صاحب کا نکاح کا ایجاب و قبول کرانا شرط نہیں ہے، یہ شرائط نہیں ہے، یہ سنت ہے، کر لیں تو سنت پوری ہو جائے گی۔ نہیں کیا ایجاب و قبول شرط ہے، دو گواہوں کے سامنے، عاقل بالغ مردوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو جائے، بس نکاح ہو جاتا ہے۔ چاہے سنجیدگی سے کریں، بعض جگہ ہوتا ہے نا جی مذاق چل رہا ہے، بیٹھے ہوئے رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، دوست ہیں، اور ہنسی مذاق میں کہہ دیا، ایجاب و قبول کر لیا گواہوں کے سامنے، نکاح ہو گیا، وہ نکاح شرعاً ہو جاتا ہے۔ مہر کتنا ہوگا کیا ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے، ہوتا ہے مہر، لیکن مہر کا تذکرہ نہیں بھی کیا تب بھی نکاح ہو جائے گا، مہر لازم ہو جائے گا، کتنا ہوگا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بعد میں بتا دوں گا، کسی کو پوچھنا ہے تو پوچھ لینا، لیکن نکاح ہو جائے گا، یاد رکھیے۔ اسی طرح طلاق کے اندر بھی یاد رکھیے، طلاق سنجیدگی میں بھی ہوتی ہے، طلاق غصے میں بھی ہوتی ہے، ناگواری میں بھی ہوتی ہے، اور طلاق زبانی بھی ہوتی ہے، طلاق لکھ کر بھی ہوتی ہے، طلاق بیوی کے سامنے بولے تب بھی ہوتی ہے، کسی اور کے سامنے بولے تب بھی ہوتی ہے۔ میں صاف صاف بتا رہا ہوں واضح طریقے سے، طلاق اکیلے کمرے میں تنہائی میں ایک شوہر بیٹھ کر دے بیوی کے لیے طلاق کے الفاظ استعمال کر لے تب بھی ہو جاتی ہے، اور مذاق کرتے کرتے ہنسی مذاق میں طلاق کے لفظ استعمال کر لیے تب بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے نہ گواہوں کا ہونا شرط ہے، نہ کسی کا سامنے ہونا شرط ہے، نہ عورت کے پاکی کی حالت میں ہونا شرط ہے، ناپاکی کی حالت میں تب بھی ہو جائے گی، حمل کی حالت میں تب بھی ہو جائے گی، بغیر لکھے زبانی دے دی تب بھی ہو جائے گی، مذاق میں دے تب بھی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ یاد رکھیں طلاق کا مسئلہ بڑا نازک ہے، زبان سے سوچ سمجھ کر الفاظ نکالے جائیں۔ میاں بیوی بیٹھے ہیں، آج کل ہنسی مذاق بہت ہے نا، اور اندھا دھند زبان استعمال ہوتی ہے، نہ سوچتے نہ سمجھتے کیا کہہ رہے ہیں، غصے میں تو خیر ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں وہ تو، لیکن لوگ مذاق میں دے رہے ہیں۔ آج کل ہمارے پاس ایسے سوال آ رہے ہیں، ایسے استفسار آ رہے ہیں، فتوے آ رہے ہیں کہ مذاق میں بیٹھے بیٹھے شوہر کو پتہ نہیں کیا مذاق سوچا، اس نے ہنستے ہنستے بیوی کو طلاق کا لفظ کہہ دیا، بعد میں کہہ رہا ہے میری تو نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے، سمجھ لیجئے، بغیر نیت بغیر ارادے کے یہ لفظ زبان سے نکلا، طلاق ہو گئی۔ یہ گولی ہے، گولی، کیا گولی لگنے میں نیت کا ہونا شرط ہے، ارادے کا ہونا شرط ہے؟ مذاق میں چلا دی، ہو گئی، لگ گئی، یہ گولی۔ اس لیے طلاق کو مذاق نہ سمجھیں، یہ لفظ زبان پہ لانے سے احتیاط کریں۔ اتنے ہمارے پاس سوال آ رہے ہیں، اتنے لوگ آ رہے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کیا کیا مسئلے ہیں لوگ، کہ ایک شخص اپنی زندگی میں 100 دفعہ کم سے کم بیوی کے سامنے طلاق کا لفظ استعمال کر چکا ہے، اور بیوی کو الو بنا رہا ہے، کہتا نہیں ہوتی طلاق۔
اب آئے یہاں پہ دونوں، بتایا اس کی بیوی نے، یہ تو پتہ نہیں کتنی سینکڑوں دفعہ یہ لفظ استعمال کر چکے ہیں، اور کہتے ہیں ہوتی نہیں۔ یہ بیوقوف بنانے والی باتیں ہو جاتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کریں۔ دیکھیے طلاق 3 ہوتی ہے، ایک طلاق دی زبانی دی ہو، لکھ کر دی ہو، تو اس میں رجوع کا حق ہوتا ہے کہ بھئی عدت کے بعد بھی اگر باہمی رضامندی سے دونوں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، ایک طلاق میں بھی، 2 طلاق میں بھی کر سکتے ہیں، باہمی رضامندی سے گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ نکاح کر لیں۔ لیکن جب 3 دے دی، 3 چاہے الگ الگ الفاظ کے ساتھ دی ہوں، 3 چاہے اکٹھے ایک ہی لفظ کے ساتھ دی ہوں ایک ہی وقت میں، تو یاد رکھیے 3 ہوتی ہیں، 3 سے کم نہیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں 3 سے کم ہیں، وہ خود بھی نادانی کا شکار ہیں، دوسروں کو بھی نادان بنا رہے ہیں، ناسمجھ میں نرم الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اس مسئلے میں 4 امام ہیں، آپ کو پتہ ہے، کسی ایک امام کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ دیکھیے، اور سینکڑوں مسائل میں آپ کو پتہ نا اماموں میں اختلاف ہے، کوئی امام رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی امام زور سے آمین کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا، کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، پتہ ہے نا آپ کو، کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے۔ یہ کیوں اماموں میں اختلاف؟ صحابہ میں اختلاف تھا، لیکن جس مسئلے میں 4 امام متفق ہونا سمجھ رہے ہیں، اس میں صحابہ میں اتفاق تھا، صحابہ میں اختلاف ہی نہیں ہوا 3 طلاق کے مسئلے میں، اسی لیے 4 امام متفق ہیں۔ اس لیے جو بولتے ہیں کہ نہیں جی 3 ایک ہو جاتی ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسروں کی آخرت کو، دین کو، ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ کسی کی باتوں میں نہ آئیں، ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی کو برا کہنے کی ضرورت ہے، بس یہ ضرورت ہے کہ اللہ سب کو ہدایت دے اور گمراہی سے بچائے، ہمیں بھی اور سب کو بھی۔ اس لیے یاد رکھیں 4 اماموں کا اتفاق ہے، 3 ہوتی ہیں، صحابہ کا اتفاق ہے اس کے اوپر، کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ کسی ایک امام نے اختلاف کیا ہو تو بتا دیں، میں تسلیم کر لوں گا، مان لوں گا، اپنی بات سے پھر جاؤں گا۔ کسی امام نے اختلاف نہیں کیا، اس لیے 3 طلاق کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ جب 3 دے دی نا، اب کوئی صورت نہیں ہے رجوع کی، بس ایک ہی صورت ہوتی ہے حلالہ، اس کی بھی بڑی سخت شرائط ہیں، ایسا نہیں حلالہ کھیل نہیں ہے، شرائط ہے اس کی۔ لوگ حلالے کو کھیل سمجھتے ہیں اور کھیل کر کے اس کو اس طریقے سے حلالہ کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، اس میں بھی گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان پوری شرائط کے ساتھ وہ ہو، پھر حلالے کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، ورنہ وہ حلال نہیں ہوگی۔ یہاں ہمارے یہاں اتنے لوگ ہیں جو طلاقیں دے چکے ہیں، شادیوں کو سالوں گزر گئے، بچے ہو گئے، اب کہتے ہیں کیا کریں، لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے، خاندان میں شرمندگی ہوگی، چلو زندگی گزارتے رہو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے لوگوں کے ڈر اور خوف سے آپ ایسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو تو نہیں بتا رہے، دنیا کی شرمندگی سے ڈر رہے ہیں، بچ رہے کی کوشش کر رہے ہیں، آخرت کی رسوائی کی فکر نہیں ہے، اور اللہ معاف کرے پھر آخرت کی رسوائی سے بچ نہیں سکیں گے، سارے لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وہ زندگی جب 3 طلاق دے دی، اب بیوی کے ساتھ رہنا یہ بالکل حرام زندگی ہے، اس کو ہاتھ نہ بھی لگائے، اس کو دیکھ رہا ہے تب بھی تو وہ غیر محرم ہو گئی، وہ بیوی نہیں ہے، اجنبی ہے بالکل، اس کے ساتھ رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس سے بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اس لیے وقت زیادہ ہو گیا، باقی مسائل انشاءاللہ بعد میں عرض کی جائیں گے، دعا فرما رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ نستغفرک ونسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب سے پوری امت سے راضی ہو جا، سب کو اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ناراضگی غضب غصے والے کاموں سے بچا، لعنت اور نحوست والے کاموں سے بچا۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں سب کو کامل تقوی نصیب فرما، کامل ہدایت نصیب فرما، ہر قسم کی بدعات، خرافات، غیر شرعی کاموں سے، منکرات سے، خواہشات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، سب کی مغفرت کے اور رحمتوں کے فیصلے فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔